بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، عمران خان کو جس وقت گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت رانا ثناءاللہ جیسے لوگ بہت ایسی بڑھے مارتے تھے کہ جی عمران خان تو 4 دن نہیں جیل میں رہ سکتا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہمت ہار بیٹھے گا، یہ منتیں کرے گا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ یہ نہ صرف رانا ثناءاللہ بلکہ انہی کے گروپ کے، انہی کی لابی کے جو لوگ ہیں وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر ایسی سیاست کھیلی ہے کہ مخالفین پریشان ہیں۔ مخالفین وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنا، وہ اس وقت حال ہے نون لیگ کا کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ ایسی عمران خان نے سیاسی چال چلی ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر عمران خان نے ایسے معنی خیز گفتگو کی ہے جس سے جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے مخالفین کو، نون لیگ کو آگ لگ گئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ عمران خان نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی، وہاں پر انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ 2 اور مقدمات میں جی عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے۔ 200 مقدمات تھے، گزشتہ روز 2 مقدمات ختم ہوئے تھے، 198 رہ گئے تھے، 2 مزید اب ختم ہو گئے ہیں، 196 رہ گئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ بیک گیئر اگر لگا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ کیسز اسی طرح سے، کیونکہ ان کیسز میں تھا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بھونڈے قسم کے کیسز بنائے گئے تھے اور صرف سیاسی انتقام کے لیے کیسز بنائے گئے تھے۔ یہ کون سے 2 کیسز ختم ہوئے ہیں اس بارے میں بات کریں گے، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے کے لیے جا رہا ہے جی پاکستان میں۔ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے، جو منتخب نہیں بلکہ چنتخب حکومت ہے، اس نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم مہنگائی مزید کریں گے، کیا کیا چیز مہنگی ہوگی اور عوام کو مزید کتنا عذاب سہنا پڑے گا، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی گزارش یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور گھنٹی کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے جس طرح سے ذکر کیا کہ عمران خان کے جو مخالفین تھے نا، رانا ثناءاللہ جیسے، کیونکہ اس وقت تو وزیر دفاع ہوا کرتے تھے، وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، تو بڑے جناب انہوں نے بیانات دینے کہ جی عمران خان تو 4 دن نہیں جیل میں گزار سکتا۔ جو یہ ایڈکشن کی بات کرتے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ جی دوائی نہیں ملے گی تو عمران خان روئے گا، عمران خان منتیں کرے گا کہ جی مجھے یہاں سے نکالو۔ آج وہی عمران خان ہے، اتنا عرصہ اس نے جیل میں گزار دیا ہے عمران خان نے، لیکن آج بھی وہ ڈٹا ہوا ہے، اور جیل کے اندر بیٹھ کر وہ ایسی سیاست کر رہا ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر وہ ایسی جو ہے وہ سیاسی چالیں چل رہا ہے کہ مخالفین کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ مخالفین یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں، ہم کیا جوابی کارروائی کریں، ہم کیا ایسا جوابی رد عمل دیں کہ جس سے جو ہے وہ عمران خان کی سیاسی چال کو ناکام کیا جا سکے۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے عمران خان۔ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی تو یہ صرف یہ فیصلہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ جی جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں اس جلسے کے حوالے سے، اور مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو 23 مارچ کے جلسے کے حوالے سے۔ ابھی وینیو کا اعلان نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے، ابھی یہ نہیں بتایا کہ اسلام آباد میں جلسہ کہاں پر ہوگا، F9 پارک میں ہوگا، کس جگہ پر یہ جلسہ ہوگا۔ ابھی تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت ملی ہے، یہ اچھی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور مخالفین پریشان ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے 23 مارچ کے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو بلائیں گے، بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جماعت اسلامی تو ٹھیک ہے، اس کو انوائٹ کریں گے، وہ بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد GDA نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر شیخ رشید کے حوالے سے عمران خان نے کہا جی شیخ رشید کو بلائیں گے، شیخ رشید بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان، یہ بڑی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو عمران خان خود انوائٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے جو الفاظ ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، خود وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سوچیں اگر مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں تو پھر اس حکومتی اتحاد کا کیا حال ہوگا۔
جو یہ اپنے دل میں چیز لیے بیٹھے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان ہمارے خلاف نہیں جا سکتے، مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھی ہیں، بے شک وہ دھاندلی کی شکایات انہیں ہیں، لیکن جو کے پی کے میں دھاندلی کے الزامات مولانا فضل الرحمان کی جانب سے لگائے گئے ہیں، مولانا اگر اس جلسے میں آ جاتے ہیں تو ککھ نہیں بچنا، یہ حکومتی اتحاد کا ککھ نہیں بچنا، ان کی ابھی سے یہ نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوئی ہوئی ہیں، یہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ عمران خان نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو یہ بھی اب دیکھنا ہوگا نا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر وہ انوائٹ کر رہے ہیں تو اب مولانا کو اگر واقعی میں کے پی کے میں ایسا لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، باقی جو جس طرح سے مولانا یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں، نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں، تو مولانا اگر اس جلسے میں آ جاتے ہیں تو پھر جو اسٹریٹ پاور ہے نا مولانا کی، وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بات کی ہے جو آئی ایم ایف ہے اس کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا کلیئر بات کی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ پھر جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے بارے میں بڑی تنقید کی جا رہی تھی، اس بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرضہ جاری نہ کیا جائے، سیاسی استحکام نہ ہونے سے قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے، یہ ریالٹی ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی، جب تک پاکستان میں پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا، تب تک معاشی طور پر استحکام نہیں آ سکتا۔ یہ جو قرض کے پیسے آئیں گے یہ کہاں جائیں گے یہ مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز جو آ رہے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک نئے پروگرام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام سائن کر لیں اور مزید ہمیں رقم مل جائے۔ اس رقم کے بدلے میں جتنی شرائط پوری کی جا رہی ہیں وہ لاتعداد ہیں، اور یہ جو پیسے آئیں گے یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے ہیں۔ یہی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ آئی ایم ایف کو صرف یہ کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بدلے میں وہ پیسے جاری کریں، یہ قرض جو ہے وہ جاری کریں، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں، جو باہر سے ڈالرز بھجواتے ہیں نا پاکستانی، ان کی مدد سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا کردار، ان کا رول اگر ہم دیکھیں پاکستان کی معیشت میں تو وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ انہیں اعتماد میں لینا ہوگا، انہیں ٹرسٹ دلوانا ہوگا، اور وہ ٹرسٹ کیسے آئے گا؟ وہ ٹرسٹ صرف اس صورت میں آ سکتا ہے جب آپ یہاں پر ایک پولیٹیکل طور پر ایک سٹیبلائزیشن لے کر آئے، ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئے، پھر یہ ٹرسٹ ہوگا، پھر ڈالرز آئیں گے، پھر سرمایہ کاری آئے گی۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے جائیں، اپنی اکانومی چلاتے جائیں اور سارے کا سارا ملبہ عوام پر ڈالتے جائیں، ساری کی ساری مہنگائی عوام کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈالتے جائیں۔ یہی عمران خان جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے، ڈالر ملک میں آئے گا تو ہمارے پاس رہے گا، یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ ان کا ٹرسٹ حاصل کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان نے خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ جواب دیا۔ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی نا کہ جی دہشت گرد جو ہے وہ ملک میں آئے اور یہ تمام تر چیزیں ہوئیں۔ عمران خان نے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ ہم نے کروائے تھے، امریکہ اور طالبان کے ڈائلاگ ہم نے کروائے تھے، ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، وہ دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو یہ کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جب تک دہشت گردی کا اور افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ آرمی چیف انہیں بنایا جانا ہے، یا انہیں بنانے کے لیے کبھی جنرل باجوہ کو کہا بھی نہیں گیا۔ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ بہت اہم ترین چیزیں جو ہے وہ عمران خان نے ڈسکس کی ہیں اس غیر رسمی گفتگو میں۔ اچھا، ایک بات انہوں نے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 5 سے 6 ماہ چلے گی،
5 سے 6 ماہ میں جیل میں رہوں گا اور پھر یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ریسورسز بھی ہوتے ہیں نا سیاسی شخصیات کے، خصوصی طور پر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے سورسز ہوتے ہیں، انہیں خبریں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جیل کے اندر بیٹھا شخص ہے وہ زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ اگر باخبر کو ہم چھوڑ بھی دیں، اگر ہم اس بارے میں اگر بات نہ بھی کریں کہ جی عمران خان کو خبریں جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، موجودہ آپ صورتحال کو دیکھ لیں، جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، 6-8 ماہ چلے گا، میکسیمم 1 سال چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ یہ وہ جو ہیں اپنے کیا نام ہے فیصل واڈا صاحب، وہ یہ بات کر چکے ہیں، جو کہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، کہاں سے پیغام لے کر آتے ہیں، وہ خبر کی صورت میں جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں میڈیا کے تھرو۔ وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی اگر اللہ کی مدد آ گئی، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد آ گئی تو موجودہ سیٹ اپ 2 سال چلے گا، 2 سال اگر اللہ کی مدد آ گئی، ورنہ نہیں چل سکتا، ورنہ وہی 6-8 ماہ 1 سال جس طرح سے میں نے بات کی نا، یہ اسی طرح سے بس اس کے بعد پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ میں جیل میں رہوں گا، اس کے بعد پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو خیر جی یہ چند اہم باتیں جو ہے وہ اس غیر رسمی گفتگو میں کی گئی ہیں۔ ادھر عمران خان اور شیخ رشید احمد کو جو ہے وہ 2 مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف 200 مقدمات تھے، جو کہ گزشتہ روز 2 مقدمے ختم ہوئے، بری کیا گیا، 198 رہ گئے، اب 196 رہ گئے ہیں جی، 4 مقدمات ٹوٹل جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تھانہ بارہ کہو میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات درج تھے، جس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے گزشتہ روز بریت کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ سنایا گیا ہے۔ ملزمان کی جانب سے جو وکلاء پیش ہوئے انہوں نے دلائل دیے۔ اچھا، اس مقدمے میں شاہ محمود قریشی، سیف اللہ نیازی، عامر محمود کیانی، پرویز خٹک، شیری مزاری، فیصل جاوید، اسد عمر، علی نواز زبان، یہ تمام لوگ نامزد تھے اس مقدمے میں۔ شیخ رشید احمد، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، یہ 12 ملزمان ہیں ٹوٹل جنہیں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں مقدمات جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، تو عمران خان اب ان 2 مقدمات سے بھی بری ہو گئے ہیں، یہ دونوں مقدمات ختم ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف پر۔ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے نا بڑی کوشش، بڑی بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے۔ 14 مارچ سے یہ وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی جو آخری قسط ہے نا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت جو ملنی تھی وہ مل جائے۔ تو اب اسے حاصل کرنے کے لیے تمام تر یقین دہانیاں کروا دی گئیں۔ مہنگائی کرنی ہے، ہاں جی کریں گے، بجلی مہنگی کرنی ہے کریں گے، گیس مہنگی کرنی ہے کریں گے، ٹیکسز بڑھانے ہیں بڑھائیں گے، عوام پر مزید بوجھ ڈالنا ہے ڈالیں گے، ساری یقین دہانیاں کروا دی ہیں۔ اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں یہ خود سے بات نہیں کر رہا، یہ اعلامیہ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بروقت بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے اس اعلامیے میں بات کی گئی ہے، وہ جو مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری ہوا نا آئی ایم ایف کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بروقت بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ مینجمنٹ کے باعث معاشی گروتھ اور اعتماد بحال ہوا ہے۔ امید ہے کہ پرائمری بیلنس معیشت کا 8.4% رہے گا۔ اچھا، یہ وہ کچھ جو ہے وہ فگرز کی طرف بات چلی گئی ہے، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستانی حکام ٹیکس بیس میں اضافے پر کاربند ہیں، جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستانی حکام نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بروقت بڑھانے کا وعدہ اور توانائی کی قیمتیں بڑھا کر گردشی قرض میں اضافہ روکنے کا عزم ظاہر کیا ہے، یہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ جی مہنگائی میں کمی کے لیے اسٹیٹ بینک نے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جو شرح سود ہے انٹرسٹ ریٹ وہ 22% پر ہے، جو کہ بلند ترین سطح ہے، اور خوش آئند یہ ہے کہ اس دفعہ وہ شرح سود بڑھائی نہیں گئی ہے۔ امکانات تو یہ ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شرح سود میں انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس سے مہنگائی مزید آنی تھی، لیکن وہ شرح سود بڑھائی نہیں گئی ہے، لیکن مہنگائی تو پھر بھی آئے گی۔ مہنگائی کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ہم نے لینے ہیں، تو پھر وہ عوام سے پیسہ اکٹھا بھی تو کرنا ہے نا، پھر وہ سود کی مد میں جو واپس کرنے ہیں پیسے وہ سارے عوام سے لے کر کرنے ہیں، وہ اپنی جیبوں سے تو نہیں انہوں نے کر دینے ہیں اشرافیہ نے۔ یہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یہ عوام کو نہیں پتہ چلتا، حالانکہ اس کا بھی کوئی آڈٹ ہونا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے یہ پیسہ کہاں گیا ہے، کہاں لگا ہے۔ ادھر تو جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں تو یہ کہہ دیا کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، لیکن جو باقی اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کرنے ہیں اس بارے میں بھی تو پھر عوام کو بتائیں نا۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. بہرحال پاکستان جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. کیسے چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے، اور پاکستان کو چلانے والے اس وقت کس طرح سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.